السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم فقهنا في الدین. اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کو، روزے کو صبر کا مہینہ کہا. صبر کے اصلی معنی ہے رک جانا، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو روک رکھنا. الجواہری نے کہا کہ صبر کا مطلب ہے کہ تکلیف کے وقت اپنے آپ کو تھامنا. اب زندگی اس چیز کا نام ہے کہ ہمیشہ خلاف مزاج باتیں یہاں پیش آئیں گی. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے پوری زندگی کبھی کوئی تکلیف نہیں دیکھی، پریشانی نہیں دیکھی یا خلاف مزاج کوئی بات نہیں دیکھی. زندگی نام ہی اسی کا ہے. لیکن کامیاب لوگ وہ ہوتے ہیں جو اس زندگی میں ناموافق باتوں کا سامنا کرتے ہوئے سفر حیات طے کرتے جاتے ہیں، رکتے نہیں. جو آدمی جتنا زیادہ با مقصد اور جتنا زیادہ با اصول ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کو اپنی پسند کے خلاف چیزوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے. اب کوئی لاؤبالی ہے، لا یعنی ہے، یا جس کو کوئی کام ہی نہیں، جس کا کوئی مقصد ہی نہیں، جس کے کوئی اصول نہیں، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا دنیا کیا کر رہی ہے، معاشرہ کیا کر رہا ہے، گھر والے کیا کر رہے ہیں، میری اولاد کیا کر رہی ہے. لیکن جو انسان با مقصد ہوگا وہ ضرور ان چیزوں کو دیکھے گا. اس صفت کی ضرورت دنیاوی معاملات میں بھی پیش آتی ہے اور دینی معاملات میں بھی پیش آتی ہے. اب بعض دنیاوی معاملات میں صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ بیٹھتے ہیں اور بعض دینی معاملات میں بھی فوراً ہائپر ہو جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں. روزہ اس قسم کی صابرانہ زندگی کی تربیت ہے. ہمارے یہاں الٹی گنگا بیٹھتی ہے، ہمیں روزے میں زیادہ غصہ آتا ہے، چڑھ جاتے ہیں اور بار بار کیا کہتے ہیں، مجھے تنگ مت کرو، میرا روزہ ہے، مجھے غصہ مت دلاؤ، مجھے میرا روزہ ہے، میں تھکی ہوئی ہوں، میرا روزہ ہے. ہمارے جو 3 دن سے لیکچر چل رہے ہیں، اس دفعہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا روزہ جزوی روزہ نہ ہو، عام لوگوں والا روزہ نہ ہو، ہمارا روزہ حقیقی روزہ ہو. اور ہمیں پتہ ہو کہ صرف کھا پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ وہ بھولے سے آپ کھا پی لے تو نہیں ٹوٹتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، میری امت کی بھول چوک اس پہ معاف ہے. وامٹنگ آ جائے نہیں ٹوٹتا، وضو ٹوٹتا، آپ دوبارہ وضو کر کے روزہ اپنا اسی طرح رکھیں گی، نماز کے لیے وضو کر سکتی ہیں. اللہ کی ایسی وامٹنگ کہ آپ کو پانی کی کمی کا خدشہ اور آپ کو ڈرپیں لگانی ہو تو پھر آپ کو توڑوایا جاتا ہے روزہ، ٹھیک ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے. وہ تو سوال ہم بہت کرتے ہیں، لیکن کل جو ہمارا لیکچر تھا اس میں یہی تھا کہ وہ چیزیں بھی تو نوٹ کریں جس سے روزہ حقیقت میں ٹوٹ جاتا ہے. یعنی اللہ کے ہاں وہ روزے دار نہیں ہوتا بندہ، یہاں اس نے پورا روزہ کیا ہوتا ہے. تو روزے میں آدمی کے معاملات ٹوٹتے ہیں، وقت پہ کھانا اور وقت پہ سونا اس کو میسر نہیں آتا. مسلسل 1 مہینے تک اس کو بھوک، پیاس، بے خوابی جیسے تجربات سے گزرنا پڑتا ہے. طبیعت کے خلاف عمل کرنے کی وجہ سے اس کے اندر جھنجھلاہٹ کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، مگر اس پر بھی اس کو صبر کرنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر میں نے اس پہ صبر نہ کیا تو میرا روزہ پسندیدہ روزہ نہیں ہوگا. برداشت کی اس زندگی کو خود اپنے ارادے سے اختیار کرنے کا نام روزہ ہے. خود رکھتی ہیں نا آپ کو پکڑ کے تو جکڑ کے تو نہیں رکھتا نا، آپ کو اختیار ہے. وہ اختیار اگر آپ غلط یوز کریں گے تو اس کا انجام بھی غلط ہے. لیکن آپ کو جیسی چاند نکلے گا روزے کا، خود بخود آپ روزے کا اہتمام کرنے لگ جاتے ہیں. لوگ مجبور ہو کر صبر کرتے ہیں، روزہ دار مجبور ہو کے صبر نہیں کرتا، اختیار کر کے اس مہینے کو اپنے اوپر صبر کرتا ہے. جن چیزوں کو لوگ دباؤ کے تحت چھوڑتے ہیں، روزہ دار ان چیزوں کو اصول کی خاطر چھوڑ دیتا ہے. جب صابرانہ روش کو لوگ ذاتی مفاد کے لیے اختیار کرتے ہیں، اس صابرانہ روش کو روزے دار اللہ کی مرضی کے لیے اختیار کرتا ہے. دوسروں کا صبر اگر اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے تو مومن کا صبر اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہوتا ہے.
روزہ ایک بے روح رسم نہیں ہے، وہ ایک زندہ تربیت ہے جس کا تعلق پوری انسانی زندگی سے جڑا ہوا ہے۔ کس طرح جڑا ہوا ہے کہ لوگ مثلا جاب آپ کرتے ہیں تو مجبوراً صبر کرتے ہیں، آفیسر کی بات سنتے ہیں، شاگرد ہے استاد کی بات مجبوراً سنتا ہے، بچے ہیں وہ ماں باپ کی بات مجبوراً سنتے ہیں، خواتین ہیں وہ شوہروں کی بات مجبوراً سنتی ہے۔ وہ صبر میں نہیں آتا، وہ ہماری مجبوریاں ہیں۔ لیکن جو اللہ کے ساتھ تعلق قائم کر لیتا ہے وہ خوش دلی سے ان موقع پہ صبر کرتا ہے، اس لیے کہ مجھے اس کا بہترین اجر اللہ کے ہاں ملے گا۔ تو رمضان کے مہینے میں جو آدمی اس کورس کو صحیح طریقے پہ مکمل کرے گا وہ اس کے بعد پورے سال کے لیے ایک بہترین انسان بن جائے گا، جس کے اندر صابرانہ روش کوٹ کوٹ کے بھری ہوگی، جو ہنگامی حالات میں بھی معتدل زندگی گزارے گا، جو بے صبری کے مواقع پہ بھی صابر انسان بنے گا۔ تو ہمارے اس دفعہ پوری کوشش ہے کہ ہم اس طرح کے روزے رکھیں تاکہ باقی 11 مہینے اس میں تو حلال چیزوں سے رکتے ہیں، اس میں حرام چیزوں سے رکیں گے، اور ہم صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے، اس کی رضا کے لیے، نہ کہ مجبوری کے تحت۔ ہر امت پہ روزہ فرض کیا گیا، آپ سب جانتے ہیں۔ دوسری عبادات جو اللہ تعالیٰ نے آپ سب پہ ہم پہ فرض کی ہے، سب کے بارے میں ہمیں معلوم ہے فرض ہے، اس میں روزہ بھی ہے۔ روزے سے مراد آپ سب جانتی ہیں، صبح سے شام تک آدمی کھاتا پیتا نہیں۔ کیا نہیں کھاتا؟ حلال۔ مباشرت سے پرہیز کرتا ہے جو کہ اس کے لیے جائز ہے۔ نماز کی طرح یہ عبادت بھی ابتدا سے تمام پیغمبروں میں فرض رہی۔ پچھلی جتنی امتیں گزری سب اسی طرح روزے رکھتی تھی جس طرح امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم رکھتی ہے۔ البتہ روزے کے احکام اور روزوں کی تعداد اور روزے رکھنے کے زمانوں میں شریعتوں کے درمیان فرق ملتا ہے۔ آج ہم یہاں بیٹھ کے کوشش کریں گے یہ سیکھنے کی کہ اکثر مذہب میں کسی نہ کسی شکل میں روزہ موجود تھا، لیکن امت مسلمان کے لیے قرآن مجید میں یہ ارشاد ہوا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ اس میں کیا راز پوشیدہ ہے؟ ترجمہ آپ سب کو آتا ہے، اے اہل ایمان، تم پر روزہ اسی طرح فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلی امتوں پہ فرض کیا گیا، لیکن ہمیں ساتھ کیا کہا گیا؟ تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ ٹھیک ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنی شریعتیں آتی ہیں وہ کبھی بھی روزے کی عبادت سے خالی نہیں ہوئی۔ پہلا جو مقصد ہے اس کا، لعلکم تتقون کا، پہلی چیز کیا ہے؟ مقصد زندگی۔ اس روزے میں مقصد زندگی چھپی ہوئی ہے، بندگی رب۔ اس سے پہلے بھی میں نے پچھلے لیکچر میں یہ بتایا تھا کہ اسلام کا اصل مقصد انسان کی پوری زندگی کو اللہ تعالیٰ کی عبادت بنا دینا ہے، نہ کہ جزوی زندگی کو۔ ایک ماہ کا عبادت گزار اللہ کو نہیں چاہیے، ساری زندگی کا، 1 سال کا بھی نہیں چاہیے، ساری زندگی کا عبادت گزار چاہیے۔ انسان عبد یعنی بندہ پیدا ہوا، اور عبادیت یعنی بندگی اس کی عین فطرت ہے۔ اس لیے عبادت یعنی خیال اور عمل میں اللہ کی بندگی کرنے سے کبھی ایک لمحے کے لیے بھی اس کو آزاد نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ چاند نکلا عید کا تو ساتھ ہی آپ آزاد ہو گئے۔ یہ تو ایسا ہو گیا نا کہ رمضان کا چاند نکلا تو شیاطین جھگڑے جاتے ہیں، نعوذ باللہ، خدا نہ خواستہ آپ بھی جھگڑیں گے، ٹائم ٹیبل کے اندر جھگڑے گے، نمازوں کے اندر جھگڑے گے، تراویحوں کے اندر جھگڑے گے، قرآن خوانی جو قرآن دورہ قرآن میں، اور جیسے ہی چاند نکل گیا آپ آزاد ہو گئے۔ نعوذ باللہ، شیطان ہے ہم، وہ آزاد ہوتا ہے نا اس کے بعد۔ ہم تو ہمیشہ کے اپنے رب کی بندگی کے میں جکڑے ہوئے ہیں، اور اختیاری طور پہ، اضطراری طور پہ نہیں، مجبوری کے طور پہ نہیں، اس کی محبت میں ہم جھگڑے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کی رضا کے لیے ہم نے اپنے آپ کو پابند کیا ہوا ہے۔ اس سے اپنی زندگی کے ہر معاملے میں ہمیشہ اور ہر وقت یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کس چیز میں ہے، اور اس کا غضب اور ناراضگی کس چیز میں ہے۔ کہ جس طرف اللہ کی رضا ہو ادھر اسے جانا چاہیے، اور جس طرف اس کا غضب اور اس کی ناراضگی ہو اس سے اسے بچنا چاہیے، اس طرح جیسے آگ کے انگارے سے کوئی بچتا ہے۔ جو طریقہ اللہ نے پسند کیا اس پہ چلنا چاہیے، اور جس طریقے کو اس نے پسند نہیں کیا اس سے بھاگنا چاہیے۔
جب انسان کی ساری زندگی اس رنگ میں رنگ جائے تب سمجھے کہ اس نے اپنے مالک کی بندگی کا حق ادا کیا. تو جس طرح آپ ان روزوں کی کیئر کریں گی نا، روزہ ٹوٹ نہ جائے. آپ نے حقیقی روزے کی بھی کیئر کرنی ہے کہ میں کہیں ایسا کام نہ کر بیٹھوں جس سے میرا حقیقی روزہ ٹوٹ جائے. دوسری چیز روزے میں آپ دیکھیں گی بندگی کی تربیت آپ کو اللہ تعالیٰ کرواتا ہے. پہلے بھی میں نے آپ سے کئی دفعہ یہ بات کی کہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ تمام عبادتیں ہی ہیں نا، فرض ہے. ان کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ ایک بڑی عبادت کے لیے آپ کو تیار کرنا. ٹھیک ہے، میں پیچھے نہیں جاؤں گی، وہ لیکچر آپ میرے دوبارہ سن لیجئے گا. ان کو فرض کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے بس نماز کے ٹائم باقاعدہ دوپٹہ لپیٹ کے سی تھرو سوٹ نہیں پہننے، ہاف سلیوز نہیں پہننے اور پراپر لباس پہن کے نماز پڑھ کے اور اس کے بعد دوسری نماز تک کیا ہے اتار پھینکو سب کچھ. یہ نہیں ہے نا. اتنی تو ہمیں بھی سمجھ آنی ہے. لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، اذان ہوتی ہے، سروں پہ دوپٹے، حالانکہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے دین سے، لیکن ہمارے یہاں ایک کلچر ہے، نہ ملے تو تولیہ سر پہ رکھ لو، نہ ملے تو کوئی دسترخوان اٹھا کے رکھ لو، اذان نہ ہو رہی ہے جی، جیسے اذان ختم اٹھا کے رکھ دو نیچے. یہی ہے نا ہمارا طریقہ. تو نماز کا یہ مقصد نہیں ہے. اس سے بڑی عبادت کے لیے تیار کرنا ہے کہ جو چیز نماز کے اندر فرض ہے نا وہ باہر بھی فرض ہے. عورت کا سطر ہے نا، پاؤں سے لے کے سر تک، تو باہر بھی اس کا سطر ہے. حجاب کی بات نہیں میں کر رہی، سطر کی کر رہی ہوں. حجاب تو ایک الگ چیز ہے نا، برقع پہننا اور اوپر اپنے جو بھی آپ نے بنایا ہوا اپنے پردے کا شریکہ، وہ ایک الگ موضوع ہے. سطر، عورت کے سامنے بھی اس طرح دوپٹہ اتار کے کہ وہ نمایاں نظر آ رہی ہو، یا اپنے محرم رشتوں کے سامنے بھی، والد ہیں، چچا ہیں، بڑا بھائی ہے، چھوٹا بھائی ہے، مرد ہے نا، ان کے سامنے اس طرح پھرنا سی تھرو کپڑے پہن کے یا ہاف سلیوز بازو پہن کے یا فٹ اتنے پہن کے کہ آپ کی پوری باڈی کے حد و حال. اور مائیں پرواہ نہیں کرتی کہ جوان بیٹے اور میری بیٹیاں فربا جسم ہو جاتے ہیں اور کام کر رہی ہوتی ہیں اور اسی طرح. تو مقصد بتانے کا کیا ہے کہ بڑی عبادت کے لیے آپ کو تیار کرنا ہے. ان کو فرض کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے بس اس ٹائم تک، اس کے بعد ختم. اسی طرح رمضان بھی 30 دن تک صبح سے شام تک بھوک پیاس برداشت کر لی، ختم بات. مالدار ہیں، زکوٰۃ دے دی، ختم ہو گئی بات. عمرہ کر لیا، یہ نہیں ہے. آپ نے کیا سمجھا، حق ادا ہو گیا، اور اس کے بعد آپ اپنی مرضی کی زندگی گزاری، جو جی میں آئے کریں. ایسا نہیں ہے، بلکہ دراصل ان عبادتوں کو فرض کرنے کی غرض ہی یہی ہے کہ ان کے ذریعے سے آپ کی تربیت کی جائے اور اس کے ذریعے سے آپ اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ پوری زندگی اللہ کی عبادت میں گزرے. ٹھیک ہے، اسی کو سامنے رکھ کے ہم دیکھتے چلے جائیں گے کہ باقی عبادت کو بھی ساتھ لے کے چلیں گے، وہ بھی جزوی نہیں ہے، کلی. اور خاص طور پہ رمضان کے مہینے میں ہم روزے کو ساتھ لے کے چلیں گے کہ روزے میں ہم حلال کردہ چیزوں سے رکتے ہیں اور بعد میں ہم حرام کردہ چیزوں سے کیوں نہیں رکتے. جب میں حج پہ گئی تھی تو آپ کو پتا ہوتا ہے وہ اس کا احرام کی بڑی پابندیاں ہوتی ہیں، اور میں اتنی پریشان کہ جیسے حج کمپلیٹ ہوگا تو چہرے کی تھوڑی چوائس ملتی ہے تو مجھے واپس اوپر کرنا ہے. تو میں وضو کے لیے خواتین کی لائن میں کھڑی تو کچھ خواتین کہہ رہی شکر ہے آج ختم ہوگا حج، ہم یہ اوپر سے جبے اتاریں گے اور یہ اسکارف. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں اس لیے پریشان ہوں کہ حج تو الحمدللہ ہو جائے گا، لیکن اب مجھے یہ کرنا ہے. تو اتنی حیران ہوئی، میں نے کہا آپ کس اس میں ہیں کہ آپ آزاد ہو جائیں گے، اور یہی ہوا. جیسے ہی حج سے وہ آزاد ہوئی، انہوں نے کیا کیا پھر کپڑے پہنے اور کیسے کیسے دوپٹے اتار کے پھینکے. ایک ضمنی سی بات یاد آ گئی. تو مسلمان تو حج کے بعد ساری زندگی کے لیے پھر حج کا پابند ہو جاتا ہے نا. اب یہاں پہ تیسری چیز دیکھتے ہیں کہ روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو مخفی عبادت بنایا، چھپی ہوئی عبادت. دوسری عبادتیں آپ کبھی نہ کبھی آپ کو نماز پڑھتے کوئی دیکھ ہی لیتا ہے. جمعے میں آپ جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں فلاں ریگولر آتی ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ جب زکوٰۃ ہے، آپ کے پاس پیسہ آتا ہے تو آپ ادا کرتی ہیں. دکھا کے بھی دینے کی اجازت ہے، چھپا کے بھی دینے کی اجازت ہے. ظاہر ہے جو ویل آف ہے ہمیں پتہ ہے اس کے پاس جیولری بھی ہوگی اور
سرمایہ بھی ہوگا، نہیں چھپ سکتا، حج بھی نہیں چھپ سکتا، مل کے جاتی ہیں، کافی لمبا سفر پہ جاتی ہیں. لیکن اس کے برخلاف آپ صرف روزہ دیکھیں، ایسی عبادت ہے جس کا حال اللہ اور بندے کے سوا کوئی دوسرا نہیں جانتا. آپ لاکھ کے ہم روزے سے اور آپ چھپ کے پانی بھی پی سکتی ہیں، کھانا بھی کھا سکتی ہیں، کوئی آپ کے گھر میں اور آپ کے کمرے میں تو نہیں جا سکتا نا، کسی کو خبر نہیں ہوتی. ساری دنیا یہ سمجھتی رہتی ہے آپ روزے میں، چاہے آپ نے کچھ کھا لیا ہو. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا کہ یہ میرے لیے اس کی جزا میں دوں گا؟ کیونکہ آپ اللہ کی خاطر نہیں کھاتے. کھا سکتے ہیں اکیلے میں، کوئی مسئلہ نہیں. روزہ ایمان کی مضبوطی کی علامت بنتا ہے آپ کی. کوئی آپ کو نہیں دیکھ سکتا. کمرے میں آپ کے جی میں ریسٹ کرنے جا رہی ہوں، واش روم میں آپ کے میں نہانے جا رہی ہوں، اب پانی پی لیں. کون ہوتا ہے واش روم میں؟ کوئی بھی نہیں، اللہ ہوتا ہے نا. کتنا آپ سب سوچا کریں کہ ایک مہینے ہم اللہ کو کتنا قریب محسوس کرتے ہیں اور باقی مہینوں میں وہ کہاں ہوتا ہے. جب ہم غیبت، چغلیاں، کل والا میرا سارا لیکچر اسی میں تھا کہ آپ کے جو 6 اعضاء کا روزہ ہے، تو اس میں آپ کی زبان تھی، آپ کی آنکھیں تھی، آپ کے کان تھے، آپ کے ہاتھ اور پاؤں تھے، ٹھیک ہے، تو ان پہ تھا. اس وقت آپ نہیں سوچتے جب آپ روزے میں نہیں ہوں گی انشاءاللہ سال مہینہ خیریت سے گزرے تو پھر آپ آزاد ہوں گی، پھر آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہوگا. اس وقت بھی یوں ہی محسوس کریں اللہ کو. روزے کی اس حیثیت کو سامنے رکھے پھر غور کریں. جو شخص حقیقت میں روزہ رکھے گا تو پھر چوری چھپے جیسے یہاں نہیں کھاتا پیتا نا، اسی طرح پھر وہ حرام بھی نہیں کھائے گا، وہ رشوت بھی نہیں کھائے گا. کیوں؟ روزے میں ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے. ہمارا ایمان ہے نا، ہے، بس روزوں میں ہی ہے، اس کے بعد ختم. کس قدر زبردست یقین ہوتا ہے ہمیں کہ ہم جانتے ہیں کہ کوئی حرکت چاہے ساری دنیا سے ہم چھپ جائے مگر اللہ سے نہیں چھپ سکتی. کیا ایسا خوف اللہ اس کے دل میں ہے کہ بڑی سے بڑی تکلیف اٹھاتا ہے مگر اللہ کے خوف کی وجہ سے کوئی ایسا کام نہیں کرتا جو اس روزے کو توڑنے والا ہو؟ کبھی کبھی پیاس سے کیسے ہو جاتا ہے، حلق خشک ہو جاتا ہے، بھوک سے بھی مروڑ پڑنے لگ جاتے، ویکنس بھی ہو جاتی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ آپ پورے مہینے میں کم از کم 360 گھنٹے روزے رکھتے ہیں. سال کتنا ہے؟ 360 دنوں کا جوڑ کتنے ہیں؟ 360. اور اس دوران کبھی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آتا کہ دل میں آخرت کے متعلق کوئی شبہ بھی پیدا ہو. اگر آپ کو اس بات پہ ذرا بھی شک ہو نا کہ آخرت ہوگی یا نہیں ہوگی، یا خدا نخواستہ عذاب اور ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا، کبھی ہم روزہ پورا نہ کریں. میرا بھائی لندن میں کافی سالوں سے وہ ضرور روزہ رکھتا ہے، تو اس کے ظاہر جو غیر مسلم دوست ہے تو وہ بلیو ہی نہیں کرتے، کہتے کیسے ہو سکتا ہے تم صبح کے بعد کام بھی کر رہے ہو اور ہاس بھی بات بھی کر رہے ہو، کیا واقعی اچھا پانی کا گھونٹ بھی نہیں پیتے؟ کہتے وہ اتنے امپریس ہوتے. دیکھیں یہ بھی ایک چلتی پھرتی تبلیغ ہے کہ کوئی نہیں روک سکتا تمہیں، دنیا کی طاقت، تم نہیں کھاتے. کہتا ہم اس لیے نہیں کھاتے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پابند کیا. کئیوں نے اس کو شوقیہ رکھنے کی کوشش کی، نہیں پورا کر سکے نا، کیونکہ اللہ پہ ایمان اور چیز ہے اور ڈائٹنگ اور چیز. ڈائٹنگ والے کبھی ڈائٹنگ کر سکے ہیں؟ نہیں، آدھے میں توڑ دیتے ہیں، بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں، فلاں چیز سامنے آئی کنٹرول نہیں ہوا. روزے میں کتنی کتنی مزے کی چیزیں سامنے آتی ہیں، اور جو افطاری بناتا ہے وہ تو بناتا ہی خود ہے بیچارہ. کبھی دل میں آیا کہ میں کوئی بات نہیں، کوئی دیکھ رہا نہیں، میں چکھ ہی لوں؟ نہیں چکھتے ہم. تو اس لیے ایمان کی مضبوطی کی تربیت ہوتی ہے. ضرور سوچا کرے اللہ تعالیٰ رمضان کے بعد مجھے ایسا ہی ایمان عطا کر کہ میں نہ کوئی حرام بات بولوں، نہ حرام بات دیکھوں، نہ میری حرام بات کان سنے، نہ میرے پیٹ میں کوئی حرام کا لقمہ جائے، چوری کا یا چھینا ہوا یا قبضہ کیا ہوا یا رشوت کا یا سود کا، کسی کا بھی حرام کا لقمہ میرے پیٹ میں نہ جائے، میرے قدم حرام کی طرف نہ جائے. آپ سب جانتے ہیں کہ اگر روزہ رکھ کے ٹی وی پہ ڈرامے فلمیں دیکھ کے روزہ پاس کیا تو نہیں ہے نا، آپ سب اس کو عقل مند ہے. آپ جانتے ہیں لوڈو کیرم کھیل کے، تاش کھیل کے روزے کا ٹائم پاس کیا تو نہیں ہے. زیادہ تر کیا ہوتا ہے، چلے سو جاتے ہیں، نہیں کچھ ہوتا، لیکن قرآن زیادہ پڑھ لیں، نوافل زیادہ پڑھ لیں، مساجد کی طرف قدموں کو لے جائیں. یہ قدموں کو کیوں روکا ہوا آپ نے کہ میرا روزہ خراب ہو جائے؟ جب رمضان گزر جاتا ہے تو پھر آپ کے قدم کیوں نہیں رکتے؟ اب مساجد اتنی بھر جائیں گی کہ ہم جیسوں کو تو جمعے میں جگہ ہی نہیں ملے گی، جوتوں کے قریب بھی نہیں ملتی.
اور لاسٹ جمعہ تو بس زندگی کا ہی لاسٹ جمعہ سمجھتے ہیں نا وہ، واقعی اس کے بعد ان کے پاس جمعہ نہیں ہوتا، پورے سال وہ نہیں آتے. اتنی رش ہوگی، اتنی کہ جوتوں سے باہر، دروازے سے بھی باہر کھڑا ہونا پڑے گا. اور عید کی نماز میں بھی ماشاءاللہ یہ اللہ کا کرم ہے، ہمارے سیکٹر پہ ہماری مسجدیں فل ہو جاتی ہیں، جہاں جہاں عورتوں کا انتظام ہے. اس کے بعد پہلا جمعہ آئے گا نا، ہم 8 لوگ 9 لوگ کھڑے ہوں گے سامنے. ہم انہیں کہتے ہیں موسمی بٹیرے، آتے ہیں اور اڑ جاتے ہیں اور اتنا کھپاتے ہیں آ کے پھر نا کہ جیسے انہی کے پاس دین ہے. تو پورا 11 مہینے غائب ہو جاتے ہیں. اس دفعہ آپ نے موسمی بٹیرے نہیں بننا، پورا سال اسی طرح. مزہ تو تب ہے نا کہ اس کے بعد بھی اسی طرح ہماری مسجدیں بھری ہوں. 1 ماہ کی مسلسل ٹریننگ اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا ہی، ٹھیک ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ ہر سال کامل 1 مہینے تک مسلمان کے ایمان کو مسلسل آزمائش میں ڈالتا ہے. اور اس آزمائش میں جتنا جتنا آدمی پورا اترتا جاتا ہے اتنا ہی اس کا ایمان مضبوط ہوتا جاتا ہے. 1 دن 2 دن ہم کہتے ہیں نا شروع کے 2-3 روزے مشکل لگتے ہیں، پھر نہیں. اسی طرح ہر کام، بچہ نماز کی طرف آتا ہے شروع میں مشکل ہوتی ہے، سود چھوڑے شروع میں مشکل ہوتی ہے، پردہ کرے شروع میں مشکل ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ اتنے ہم عادی ہو جاتے ہیں کہ لوگ ہمیں کہتے ہیں آپ گرمی نہیں لگتی آپ کو، ہم کہتے ہیں نہیں ہم اس میں مطمئن ہیں. تو گویا آزمائش کی آزمائش ہے اور ٹریننگ کی ٹریننگ ہے. آپ جب کسی شخص کے پاس امانت رکھواتے ہیں تو گویا اس کی ایمانداری کی آزمائش ہوتی ہے. اگر اس پہ پورا اترتا ہے، خیانت نہیں کرتا، تو آپ سمجھ جاتے ہیں کہ اس کے اندر امانت کا بوجھ سنبھالنے کی طاقت ہے اور آپ اس کو امین بنا دیتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی مسلسل 1 مہینے تک روزانہ 12-12 14-14 گھنٹے تک آپ کے ایمان کو کڑی آزمائش میں ڈالتا ہے. اور جب اس آزمائش میں آپ پورے اترتے ہیں تو آپ کے اندر اس بات کی مزید قابلیت پیدا ہونے لگتی ہے کہ اللہ سے ڈر کے دوسرے گناہوں سے بھی آپ پرہیز کریں. اللہ کو عالم الغیب جان کر چوری چھپے اس کے قانون کو کبھی نہ توڑیں. اور ہر موقع پر قیامت کا وہ دن آپ کو یاد آ جائے جب سب کچھ کھل جائے گا اور بغیر کسی روک رکاوٹ کے بھلائی کا بھلا اور برائی کا برا بدلہ ملے گا. ٹھیک ہے، یہ چیز ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم اس دن بچ سکو، یہاں بھی بچ سکو اور اس دن بھی بچ سکو. روزے کی ایک دوسری خصوصیت یہ بھی ہے کہ ایک لمبی مدت تک شریعت کے احکام کی لگاتار اطاعت کروانی ہے. یعنی بتانا کیا ہے کہ ایک دن کی اطاعت نہیں. مثلا میں صبر کر رہی ہوں 2 مہینے گزرتے ہیں، ہم کہتے ہیں بہت ہو گیا صبر. بچوں کو بھی ہم کہتے ہیں نا میں کافی دنوں سے تمہیں دیکھ رہی تھی، پھر اٹھاتے ہیں ہم چپل، اٹھائیں. یہی تربیت کی جا رہی ہے، 1 دن نہیں 2 دن نہیں، مسلسل، تاکہ آپ عادی ہو جائیں. اور ہم اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ جب روزے ختم ہوتے ہیں تو عید والے دن یاد نہیں رہتا، کہ کھاتے کھاتے ایسے لگتا ہے جیسے روزہ تھا. تو 2-3 دن تو کھانے کی سمجھ نہیں آتی، کوئی چیز روکتی ہے، پھر کہتے ہیں نہیں روزے ختم ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. نماز کی مدت تو وقت چند منٹ کے لیے ہوتی ہے. زکوٰۃ بھی جیسے میں نے کہا سال میں 1 مرتبہ، حج بھی جب آپ پہ فرض ہے عمر میں 1 مرتبہ. آپ دیکھیں کہ اس کے برخلاف روزہ ہر سال پورے 1 مہینے کی ٹریننگ کے لیے آپ کے پاس آتا ہے. وقت پہ اٹھنا ہے، وقت پہ افطار کرنا ہے، وقت پہ سحری کرنی ہے، وقت پہ تراویحیں پڑھنی ہے. آپ کے لیے رکیں گے نہیں تراویحوں والے، نہ سائرن بجانے والے. اس طرح ہر سال کامل مہینہ بھر صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک مسلمانوں کو مسلسل فوجی سپاہی کی طرح پورے قاعدے اور ضابطے میں باندھ کے رکھا جاتا ہے. کیوں؟ تاکہ پورے 11 مہینے کے لیے پھر اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے کہ اب تمہاری تربیت ہو چکی ہے، اب تم نے پورا سال ایسے گزارنا ہے. فوج کی اور پولیس مین کی جتنے بھی یہ محکمے ہمارے، بہت سخت ٹریننگ ہوتی ہے، بڑے بڑے بھاگ جاتے ہیں اس میں سے. اتنی سخت ہوتی ہے کہ وہ لوگ تھک جاتے ہیں اور اس ٹریننگ کے بعد پھر انہیں اعزاز ملتا ہے کہ وہ فوج میں کسی رینک پہ آ جاتے ہیں یا پولیس کے. وہ اتنے ماہر ہوتے ہیں کہ جیسے ہی کوئی ایسا ملکی حالات ہوں یا جیسے پولیس والوں کو کوئی ایسا معاملہ پیش آئے تو وہ اتنے پھرتی سے کام کرتے ہیں کہ میرے آپ جیسا نہیں کر سکتا، کیونکہ ہمیں دوڑنا نہیں آتا، ہم سے پھلاندا نہیں جاتا دیواریں. تو وہ 1 ماہ کی ٹریننگ وہ ساری زندگی پھر وہ سرحدوں کی بھی حفاظت کر سکتے ہیں اور وہ پھر ملک کی بھی حفاظت کر سکتے ہیں. اسی طرح جس نے ٹریننگ لے لی ہے وہ ایک دم سمجھ جاتا ہے کہ یہ شیطان کا اٹیک ہے
وہ اس سے مقابلہ کر لیتا ہے. یہ اس وقت مجھے کس طرف سے آزمایا جا رہا ہے وہ اس پہ صبر کر لیتا ہے. لیکن جس کی ٹریننگ نہیں ہوئی ہوتی اس کے لیے ایک دم سے صبر کرنا مشکل ہوتا ہے. اسی لیے اہل علم یا اہل ایمان آپ ان کو دکھوں کے موقع پہ بھی دیکھو گے تو وہ الحمدللہ ہی کہہ رہے ہوتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ علی کل حال. وہ ایک دن کی ٹریننگ نہیں ہوتی ان کی، 20 کئی سالوں کے بعد وہ اس مقام پہ پہنچے ہوتے ہیں. تو اس طرح روزہ رکھیں کہ اس میں ٹریننگ کریں. اب آگے لیکچر میں آئیں گے کہ کس طرح دوسروں کی ہیلپ کرنی، سب چیزوں کی ٹریننگ کریں تاکہ باقی 11 مہینے بھی آپ ایک بہترین مسلمان بنیں. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ فردن بھی ٹریننگ دی جا سکتی تھی تو بڑا مشکل ہو جاتا نا، ایک بندے کو الگ الگ ٹریننگ دی جائے. اس لیے ایک مہینہ رکھا جیسے فوج کے لیے ہوتا ہے، نیا بیچ آتا ہے ان کا 1 ماہ 2 ماہ 3 ماہ ٹریننگ کا ہوتا ہے. اچھا آپ حیران ہوں گے، وہ سوئے ہوتے ہیں، ان کا بڑا آتا ہے جو بھی کمانڈر ہے ایک دم لائٹ جلا دیتا ہے، ان کی ساری الماریاں نکال کے نا جو ساتھ بیٹھ کے پڑی ہوتی ہے سب زمین پہ ڈھیر کر دیتا ہے اور گھڑی دے کے کہتا ہے 10 منٹ کے اندر اپنی اپنی الماریاں سیٹ، اور گھڑی دے کے وہ ایک دم یس سر. میں نے یہ خود دیکھا جو ان کی سپیڈ ہوتی ہے. اب وہ کہ کیوں ہم سوئے ہوئے تھے، بتی کیوں جلائی، آگے وہ منہ اٹھائے الماریاں خالی کر دی. پاگل ہو، پاگل سمجھا ہے نہیں کہتے نا. 1 منٹ وغیرہ پھر یس سر، پھر وہ دیکھا اس نے سارا کو چلا گیا. اور میں نے کہ پاگل کیا کر کے چلا گیا. ان کا حصہ ہوتا ہے. کسی وقت بھی آپ کو نا ذہنی اس میں کہ آپ کو ملک سنبھالنے میں کسی بھی ذہنی کیفیات سے گزر سکتے ہو. پولیس کو ٹریننگ دی جاتی ہے مجرم کو قابو کرنے کی. تو یہ سوچیں کہ یہ گروپ کی صورت میں ہو سکتا ہے، اکیلے نہیں. تو رمضان میں گروپ کی صورت میں ہماری یہ ٹریننگ ہوتی ہے کہ باقی سال ہم پھر کہتے ہیں کہ رمضان میں ہم نے کیا سیکھا تھا، دیکھا نہیں ہم نے کیا پڑھا تھا، تو ہمیں پھر ویسے ہی کرنا. ہم ایک دوسرے کو پھر ٹیک بھی دیتے ہیں. تو رمضان کا مہینہ پوری فضا کو نیکی اور پرہیزگاری کی روح سے بھر دیتا ہے. پوری قوم میں گویا تقوی کی کھیتی سرسبز ہو جاتی ہے. ہر شخص نہ صرف خود گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے بلکہ اگر اس میں کوئی کمزوری ہوتی ہے تو دوسرے بھی اس کو اس کی پشت پناہی کرتے ہوئے اس کو اس کمزوری سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آدمی کا ہر عمل خدا کے ہاں کچھ نہ کچھ بڑھتا ہے. ایک نیکی 10 گنا سے 7 گنا تک پھیلتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزہ اس سے مستثنا ہے، وہ خاص میرے لیے اور میں اس کا جتنا چاہتا ہوں بدلہ دیتا ہوں. یعنی اللہ نے اس کی جزا بتائی بھی نہیں، ان لمیٹڈ ہے. وہ بہتر جانتا ہے کہ اس کے بدلے کیا دے گا. کیوں؟ کیونکہ ہر ایک کا روزہ ڈیفرنٹ ہے نا. کون کتنا صابر ہے، کون کتنا ذاکر ہے، کون کتنا شاکر ہے، کون کتنا عابد ہے، کون کتنا اس میں صدقہ زیادہ کر رہا ہے، کون کتنا برداشت کر رہا ہے. ہر ایک کی جزا مختلف ہوگی. اور ایسا نہ ہو کہ بعض کے صرف بھوکے اور پیاسا ہی لکھا جائے، فاقہ زدہ ہی وہ خدا نہ خواستہ لکھے جائیں. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نیکی کرنے والے کی نیت اور نیکی کے نتائج کے لحاظ سے تمام اعمال پھلتے اور پھولتے ہیں. تو آپ کو کتنی جزا چاہیے یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ کمرے میں مجھے لکھنا ہوتا ہے، مجھے بہت تیز لائٹ چاہیے، ٹھیک ہے، تو میں وہ خرید کے لگاؤں گی تو وہ تیز لائٹ دے گا. آپ آئیں، آپ کے ہمارے گھر کی تو لائٹیں اتنی نہیں تیز، تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں نے اتنے واٹ کی بلب لگایا تاکہ مجھے صحیح نظر آئے. آپ بھی جا کے خرید کے لگائیں، آپ کا بھی گھر روشن ہو جائے گا. اسی طرح قبر جتنی روشن کرنی ہے اتنے واٹ کا بلب لگے گا نا. جس کے اعمال جتنے بہترین ہوں گے اتنی اس کی قبر روشن ہوگی. ٹھیک ہے. اسی طرح روزہ بھی، ایک کہ جی میں نے بھی رکھا تھا، ایک کہ میرے روزے کی اتنی جزا، دوسرا کہ اللہ میاں مجھے نہیں. اللہ کہے گا تیرے تو فاقے تھے، نہ تو نے کان کا روزہ رکھا، نہ زبان کا رکھا، نہ آنکھ کا رکھا، نہ ہاتھ پاؤں کا رکھا. تو تیرا روزہ تو جزوی روزہ تھا، ایک رسمی روزہ تھا، ایک فاقہ تھا، صبح سے لے کے شام تک فاقہ. ٹھیک ہے. کتنے آرڈر ہوتے ہیں ہمارے لیے، یہ بنائیں یہ بنائیں، اور کس طرح کھاتے ہیں وہ ہمارے شروع کے لیکچر میں سب ہو گیا ہے. تو وہ روزہ پھر روزہ نہیں ہوتا. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نیکی کرنے والی کی نیت اور نیکی کے نتائج کے لحاظ سے تمام اعمال پھلتے اور پھولتے ہیں، اور ان کی ترقی کے لیے ایک حد ہے، مگر روزے کی ترقی کی کوئی حد نہیں. رمضان چونکہ خیر اور اصلاح کے پھلنے اور پھولنے کا موسم ہے،
اس موسم میں ایک شخص نہیں بلکہ لاکھوں کروڑوں مسلمان مل کر اس نیکی کے باغ کو پانی دیتے ہیں، اس لیے یہ بے حد و حساب بڑھتا ہے۔ اب سوال وہی ہوتا ہے جو میں ہمیشہ اپنی کلاس میں کرتی ہوں اور فیل بھی کرتی ہوں اپنے آپ کو بیچ میں انکلوڈ کر کے، کہ یہ اثرات اور یہ نتائج ہمیں کیوں نہیں نظر آتے؟ اور وہی میں دوبارہ آؤں گی، کیونکہ ہمارا جزوی روزہ، جزوی ایمان، جزوی نماز، جزوی عبادت، کلی روزہ نہیں، کلی ایمان نہیں، وہ چند لوگوں کا کیوں؟ کیا اسلام چند لوگوں کے لیے آیا تھا؟ اللہ والے چند لوگ، صحابہ کرام کا کلی تھا نا، کتنی بڑی جماعت تیار ہوئی، لاکھ سے بھی زیادہ اباب ہو گئے تھے، اور اس کے بعد لوگ اسلام میں داخل انہی کے عمل کو دیکھ کے ہوئے۔ آج ہمارے چند ایک کوئی گنا چنا پورے خاندان میں ایک ہوتا ہے، جی وہ بڑا نیک، وہ بڑا پرہیزگار، وہ بڑا اچھا انسان ہے، آپ کیوں نہیں ہیں؟ آپ مسلمان نہیں ہیں، آپ اللہ کے بندے نہیں ہیں، آپ نبی کے امتی نہیں ہیں۔ تو روزے کی اثرات اور یہ نتائج یہ نہیں ہے۔ ہم روزے بھی رکھتے ہیں اور نمازیں بھی پڑھتے ہیں، مگر نتائج یہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اسلام کے اجزاء کو الگ الگ کر دیا۔ میری اپنی مسجد ہے، آپ کی اپنی مسجد ہے، اللہ کی مسجد کہاں ہے؟ میری نماز کھڑے کرنے کا اپنا طریقہ ہے، آپ کا اپنا ہے، نماز نبوی کہاں ہے؟ سوچا کرے نا، میرا پردہ اپنی لمٹ ہے، میری اپنی باؤنڈری لائن ہے، میرا اپنا کلچر ہے، ہمارے میں یہ پہنتے ہیں، آپ میں وہ پہنتے ہیں، اور کسی میں فلاں پہنتے ہیں۔ اللہ کا حکم کا ہے، سورۃ نور کہاں چلی گئی؟ کوئی کہتا ہے چہرے کا پردہ نہیں، کوئی کہتا ہاتھ کا نہیں، کوئی پاؤں کا نہیں، چلے نہیں ہے باقی تو کریں۔ کوئی کہتا ہے کسی کوئی پردہ نہیں ہے، دل آنکھوں کا ہوتا ہے، بات ہی ختم ہوگی، جان ہی چھوٹی۔ کیا صحابیات کو نہیں پتا تھی نا یہ چیزیں؟ تو ہم ان نتائج کی توقع نہیں کر سکتے اس وقت تک جبکہ پورے نظام کی بندی ہوئی صورت میں اسلام ظاہر نہ ہو۔ اور دوسری وجہ بھی ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے، خاص طور پہ ہمارے ملک کے لیے، کہ عبادات کے متعلق ہمارا نقطہ نظر ہی بدل گیا ہے دوسرے مذاہب کی طرح۔ ہم یہ سمجھنے لگے کہ محض صبح سے شام تک کچھ نہ کھانے اور نہ پینے کا نام روزہ ہے، اور جب یہ کام آپ نے کر لیا تو روزہ ہو گیا۔ اس طرح دوسری عبادتوں میں بھی ہم نے یہی سمجھ رکھا ہے، اور عبادت کی اصل روح جو آپ کے ہر عمل میں ہونی چاہیے، اس سے عام طور پر ہمارے اندر سے 99% بلکہ اس سے بھی زیادہ آدمی غافل ہیں۔ اسی وجہ سے یہ عبادات اپنے پورے فائدے نہیں دکھاتی، کیونکہ اسلام میں تو نیت، فہم اور سمجھ بوجھ ہے، نہ کہ صرف ظاہری عبادت کا نام۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح طریقے سے روزہ رکھنے کی توفیق دے، اور اللہ ہمارے اس روزے کو اس دفعہ کلی روزہ کر دے۔ اللہ تعالی ہمارے جزوی روزے میں ہماری اتنی اچھی ٹریننگ ہو کہ ہمارے اندر کلی روزہ پیدا ہو جائے۔ دعا کر لیتے ہیں۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یا اللہ، یا رب العالمین، یا ذو الجلال والاکرام، اے اللہ مدد فرما اپنے یاد کرنے میں، اے اللہ مدد فرما اپنا شکر ادا کرنے میں، اے اللہ مدد فرما اپنی عبادت کرنے میں، یا اللہ وہ زبان عطا کر جو ہر وقت تیرے ذکر میں مشغول رہے، یا اللہ وہ دل عطا کر جو ہر وقت تیرے شکر میں مشغول رہے، یا اللہ وہ جسم عطا کر جو تیری عبادت میں ہر وقت مصروف رہے۔ اے اللہ ان لوگوں میں شامل کر جن سے آپ محبت کرتے ہیں، یا اللہ تعالی ہمیں اپنے فیصلے پہ راضی رہنے والا بنا دے۔ اے اللہ آپ کی بخشش ہمارے گناہوں سے بہت زیادہ گنجائش رکھتی ہے، اور آپ کی رحمت ہمارے عملوں سے کئی زیادہ امید کے لائق ہے۔ اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنی فرما برداری کی طرف پھیر دے۔ یا اللہ ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں راضی کر دے۔ یا اللہ ہمیں ویسا بنا دے جیسا آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ یا اللہ ہم سے وہ کام لے جو آپ کی نظر میں جچ جائے۔ یا اللہ ہم سے وہ کام لے جو آپ کی رضا کا سبب بن جائے۔ یا اللہ صبغت اللہ میں ہمیں رنگ دے۔ یا اللہ آپ کی یاد کے ساتھ ہم گناہگاروں کا نام آئے۔ یا اللہ بے نیاز کر دے مال کی محبت سے، اللہ بے نیاز کر دے شہرت کی محبت سے، ریاکاری کی محبت سے، جاہ کی محبت سے۔ یا اللہ تعالی ہماری نیتوں کو خالص کر لے۔
یا الہی نفس مطمئنہ عطا فرما جو تیری رضا پہ راضی ہو. یا اللہ قلب سلیم دے جس میں صرف آپ بستے ہو. یا اللہ قلب منیب دے جو پلٹ پلٹ کے آپ کی طرف رخ کرے، جو آپ کی طرف رجوع کرے. یا اللہ ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین الہی آمین.